باب من نام عند السحر، جو سو جائے سحری کے وقت. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو بن دینار ان عمرو بن عوس اخبره ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الصلاة الی اللہ صلاة داود علیہ السلام، سب سے پسندیدہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ داؤد، اور سب سے پسندیدہ روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. کانا تھے ینام، وہ سوتے، نصف اللیل آدھی رات، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ اور جاگتے تھے یا قیام کرتے تھے ثلثه اس کا تیسرا حصہ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ اور پھر اس کا چھٹا حصہ دوبارہ سو جاتے، وَيَصُومُ يَوْمًا اور ایک دن آپ روزہ رکھتے، وَيُفْطِرُ يَوْمًا اور ایک دن روزہ نہ رکھتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر رات 12 گھنٹے کی ہو، آج کل تو 14 کی ہے نا، 5 بجے سورج غروب ہوتا ہے اور 7 بجے نکلتا ہے. مثلاً اگر 12 گھنٹے ہو تو 6 گھنٹے پہلے سونا، پھر اس کے بعد 4 گھنٹے عبادت اور پھر 2 گھنٹے بعد کے سو جانا. لیکن 6 گھنٹے سونے کو ملیں گے نہیں، کیونکہ عشاء کا وقت جو ہے وہ تقریباً مغرب کے 1.5 گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے. تو اگر 1.5 گھنٹہ وہ نکال لیا جائے پہلا تو بھی 6 گھنٹے. مثلاً اگر کوئی شخص 7 بجے سوتا ہے اور 1-2 بجے اٹھ جاتا ہے تو پھر اگلے 3-4 گھنٹے عبادت کر سکتا ہے اور پھر نماز فجر سے پہلے تھوڑا مزید سو سکتا ہے. حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبہ عن اشعث قال سمعت ابي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضی اللہ عنہا ای العمل كان احب الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام کون سا تھا، یعنی آپ کس کام کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے. قالت کہنے لگی الدائم، وہ کام جو ہمیشہ کیا جائے، مسلسل کیا جائے. قلت میں نے پوچھا متى كان يقوم، آپ قیام کب کرتے تھے؟ قالت کہنے لگی یقوم، آپ قیام کرتے تھے اذا سمع، جب سنتے الصارخ، مرغ کی آذان، یعنی مرغ جس وقت بولنا شروع کرتا ہے رات میں پہلی آذان، اس وقت آپ اٹھ جایا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر الارم نہیں تھے تو پرندے اور جانور ایسے پیدا کر دیے جو بطور الارم کام کریں. اور اب بھی مجھے یاد ہے کہ گاؤں وغیرہ میں مرغ کی آذان کو رات کے وقت ایک الارم کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ اسی کو سن سکتی ہے آذان جب انسان کی نیند ذرا ہلکی ہو. ہم جیسوں کو وہ آذان نہیں آئے گی. یہ ہے کہ بعضوں کا ستاروں کے رخ اور ستاروں کے اس مقام سے بھی رات کے آدھے یا اس سے زیادہ گزرنے کا وقت معلوم ہو جاتا ہے اگر الارم نہ بھی ہو تو. اور جو اس حدیث میں آتا ہے الدائم، تو اس کے 2 معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تہجد میں آپ نے دوام کو پسند کیا، اور ایک یہ نہیں کہ صرف تہجد کے ریفرنس میں یہ بات ہے، بلکہ ہر کام میں خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مستقل کرنے کا جو فائدہ ہے وہ دوسری شکل میں نہیں ہوتا. اس میں آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ دین کے معاملے میں بلکہ کوئی بھی کام، مثال کے طور پہ آپ کھانا کھاتے ہیں، کبھی آپ کھا لیں کبھی نہ کھائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اسی طرح آپ کی باقی چیزوں میں بھی اگر روٹین نہیں بنتی، مثلا سونے کے ٹائمنگز ہیں، کبھی آپ آدھی رات کو سو رہے ہیں کبھی آپ شروع رات میں سو رہے ہیں، تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ جب سب لوگ سو رہے ہوں گے اور آپ جاگ رہے ہوں گے اور آپ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہوں گے. اور اگر مستقل آپ کی روٹین ہے، جیسے بہت سے لوگ پڑھنے والے، مولانا مودودی کے بارے میں نے پڑھا تھا ایک دفعہ کہ وہ ساری رات جاگتے تھے اور ساری رات لکھتے تھے، اور کہتے یہ ہیں کہ ان کی یہ جگہ بالکل سیاہ ہو گئی تھی لکھ لکھ کے. ظاہر بے شمار کتابیں لکھی، اور کتابیں دن کے ہنگاموں میں تو لکھی جا ہی نہیں سکتی، اور شور شرابے اور ہنگامے میں جب انسان کا دھیان بہت سی جگہوں پہ بٹا ہوا ہو. لیکن یہ ہے کہ زندگی کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں. کچھ مرحلے ہوتے ہیں بچپن کے، کچھ پھر سیکھنے کے مرحلے آتے ہیں، پھر اس کے بعد جب انسان پختگی کو پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ مرحلے آتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بچہ بہت زیادہ سوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی نیند زیادہ ہوتی ہے اور جاگتا بس تھوڑی دیر کے لیے. جب ذرا اور بڑا ہوتا ہے تو نیند ذرا کم ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ جوانی میں جتنی نیند ہوتی ہے بڑھاپے میں ذرا آ کے اتنی نیند نہیں رہتی. اگر انسان ذرا کم بھی سو لے تو اس کی کمی پوری ہو جاتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اسکول جانے کا وقت ہو تو اس صورت میں اگر آپ ساری رات جاگ کے کچھ کر رہے ہیں تو صبح اسکول نہیں جا سکیں گے یا لیٹ پہنچیں گے، تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ آپ اپنے تعلیم کے ایک وقت کو گنوا رہے ہیں. لیکن جب آپ اس مرحلے سے گزر جائیں کہ آپ کو اب کوئی ریگولر دن میں ایسی مصروفیت نہیں ہے
یا مثلاً آپ جاب کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آدھا دن گزرنے کے بعد دفتر میں پہنچے کہ جی میں رات کو عبادت کر رہا تھا، یہ تالیف و تصنیف کا کام کرتا ہوں، تو آپ کا عذر قابل قبول نہیں. لیکن ہر شخص اپنے حالات کو سامنے رکھ کے کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، اور زیادہ یکسوئی کا وقت بہرحال رات ہی کو ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو آدھی رات تک یکسوئی نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی برکت نہیں رہی اور کوئی بھی کام ہمارا صحیح طریقے پر نہیں ہوتا. جب شور ہنگامہ 12 بجے تک ہوگا تو جو جاگ رہے ہیں وہ بھی کچھ کام نہیں کر سکتے تعمیری، اور جو سو رہے ہیں ان کی بھی صحیح نیند نہیں ہوگی تو وہ صبح دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکتے تہجد کے وقت. تو انسان کو کچھ نہ کچھ جاگنے کی بہرحال عادت ہونی چاہیے، لیکن لمٹس کے اندر. اور پھر اسی میں آپ دیکھیں کہ لمٹس کے اندر سے مراد میری کیا ہے. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ وہ رات کا ایک پہلا چنک جو تھے اچھا بھلا سو لیتے تھے، پھر جاگ بھی لیتے اور جاگنے کے بعد پھر دوبارہ بھی سو جاتے. حدثنا محمد قال اخبرنا ابو الاحوص عن الاشعث قال اذا سمع الصارخ قام فصلى. یہ دوسری طرح بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے اور جب مرغ کی آواز سنتے تو پھر اس وقت آپ اٹھ کے نماز پڑھتے، یعنی آدھی رات کے بعد ہوتی ہے یہ. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال ذکر ابی ان ابی سلمہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما الفاہ السحر عندي الا نائما، کہ میں نے نہیں پایا آپ کو سحر کے وقت. الفا پایا، الفینا علیہ آباءنا، تو الفاہ پایا آپ کو السحر سحری کے وقت اندی اپنے پاس الا نائمن مگر سوتے ہی. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ تہجد کے بعد پھر سو جایا کرتے تھے. تانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے.